نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، غصہ کے حوالے سے یہ مجلسیں چل رہی ہیں۔ پچھلی مجلس میں غصہ کیا ہے کہ عنوان سے آپ کے سامنے کچھ معروضات میں نے پیش کی تھیں۔ امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ آج غصہ نہ کرنے کے یا غصہ کو قابو کرنے کے فوائد اور غصہ کے نقصانات کے حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصہ کے نقصانات سے بچائے اور غصہ قابو کرنے کے جو فوائد اور جو اس کے اچھے ثمرات ہوتے ہیں اللہ اس سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء، رواہ ابو داود۔ کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا، غصہ نافذ کر سکتا تھا، غصے کی وجہ سے کسی کو ذلیل کر سکتا تھا، کسی کو مار سکتا تھا، کسی کو نقصان کر سکتا تھا، کسی کا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے غصے کو قابو میں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اس وجہ سے کہ اس نے اپنے غصے کو قابو کیا، احتراماً اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں میں اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے، حوروں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، یہ تمہاری ہوگی۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں بلا کر کہیں گے جس حور کو تم چاہو پسند کر لو تمہاری ہوگی۔ دوسری طرف ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دفع غضبہ دفع اللہ عذابہ، جس نے اپنے غصے کو روکا، غصے کو دور کیا، اللہ اپنے عذاب سے اس کو دور کریں گے، اس پر سے اللہ اپنے عذاب کو دور کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنے زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے پردے کی حفاظت کریں گے، اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو اسی طرح جو شخص انتقام کی قدرت کے باوجود اپنے غصے کو دبا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ یہ ساری احادیث میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کو مختصر الفاظ میں بیان فرمائیں، تو انہوں نے یوں بیان فرمایا، ترک الغضب، یعنی غصے کو چھوڑ دینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ دراصل غصہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جو انسان میں اس کے مزاج کے خلاف بات یا کام سے طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک جذباتی کیفیت ہے جو اس قدر تیزی سے پیدا ہوتی ہے کہ بدن انسانی کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اللہ حوروں میں اس کو اختیار کرنے کا اس کو موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کو اس کے سینے میں بھر دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے فضائل ہیں، تو نقصانات بھی اس کے بہت سارے ہیں۔ دیکھیں، غصے کی ہی وجہ سے کسی کا قتل ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا دل توڑا جاتا ہے، کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے، کسی کا جانی نقصان ہوتا ہے، کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں انسان
افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، ظاہر ہے کسی کو قتل کرنے کے بعد پھر خوشی تو نہیں ہوگی، شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگا، روئے گا، اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی بھگتے گا، لیکن غصہ قابو نہ کرنے کی وجہ سے نقصانات اٹھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت بہز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد، پھر وہ اپنے والد یعنی اپنے والد اور اپنے دادا سے، اپنے والد پھر وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ غضب، عربی میں غصے کو غضب کہتے ہیں، غضب ایمان کو ایسے فاسد کرتا ہے، خراب کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے کہ جس طرح ایلوا ایک کڑوا درخت ہے، وہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں کما یفسد الخل، خل کہتے ہیں سرکے کو، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے، یعنی سرکہ یا ایلوا کا ایک اگر قطرہ بھی اگر اس میں ڈال دے شہد میں تو اس کا ذائقہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اکثر لوگوں کے دوزخ میں جانے کا سبب ان کا غصہ ہوگا، یعنی جہنم میں جانے کا جو سبب ہوگا اس میں سے اکثر غصے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، کیونکہ غصہ آنے کی وجہ سے انہوں نے جرائم کیے، جرائم کی پاداش میں پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھریلو جھگڑے جو ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر مکمل ہوتا ہے، اس کی تکمیل ندامت پر ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں اس کے ایمانی اور اخلاقی نقصانات ہیں، جسمانی بھی بڑے نقصانات ہیں، غصے کی وجہ سے انسان کے معدے پر زخم کی شکایت ہوتی ہے، زخم لگتا ہے، خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے آنتوں پر بڑا برا اثر پیدا ہوتا ہے، بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے دوسروں کی دلزاری ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح غصے کی وجہ سے تمیز ختم ہوتی ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے سامنے کون ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، استاد ہے، حتیٰ کہ کوئی اس سامنے حد نہیں رہتی، حدود ختم ہو جاتے، تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جو منہ میں آیا بکتا ہے اور بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح ادب اور تمیز کے بھی سارے حدود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں اور بچے درپدر ہوتے ہیں، اور اسی طرح تکبر پیدا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، حرام کام میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے انسان مظالم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اسی طرح غصہ کرنے سے حیوانیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب استاد کو غصہ آئے تو غصے کی حالت میں بچے کو نہ مارا کریں، اس لیے کہ اس وقت انتقام اور جنون سوار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جنون اور انتقام کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچے۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ استاد کو غصہ آیا، رحل اٹھا کے سر پہ مارا، بچے کا سر ہی توڑ دیا، کان کاٹا۔ اسی طرح غصے کی وجہ سے استاد نے قلم اٹھایا اور قلم بچے کے سر پہ مار کے زخمی کر دیا، ہاتھ توڑا، بازو توڑا، دانت توڑے، ناک توڑا۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، یہ سارے غصے کی وجہ سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب استاد کو غصہ آئے تو غصے کے وقت بچے کو نہ مارے، بلکہ بعد میں کوئی بہانہ بنا کر اور اسی طرح مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر بچے کو مارے، تاکہ وہ والی کیفیت نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اور غصہ قابو کرنے کے جو فضائل اللہ اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔